السلام علیکم، میں ہوں غلام فاطمہ۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان 300 سال سے زیادہ عرصے تک گہری نیند سوتا رہے اور وہ جب جاگے تو دنیا بالکل بدل چکی ہو؟ یہ کوئی افسانہ یا فلمی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک سچا تاریخی معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے سورہ کہف میں بھی آیا ہے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بالکل مس مت کیجیے گا، آپ کو اچھا لگے گا یہ تاریخی معجزہ سننے میں۔ اصحاب کہف یعنی 7 سلیپرز، جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ نے انہیں تاریخ کا ایک ایسا معجزہ بنا دیا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایمان کی روشنی ہے۔ تو چلیے اس ایمان فروز کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی آج سے سینکڑوں سال پرانی ہے، جہاں رومی سلطنت کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ جس کا نام کیانوسٹیشس تھا حکومت کرتا تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جو کوئی سچے خدا پر ایمان لاتا اسے عبرتناک سزا دی جاتی۔ اس دور میں شاہی محل اور شہر کے چند امیرزادے اور نوجوان ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی شمع روشن کر دی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ مٹی کے بت کچھ نہیں کر سکتے، اصل طاقت صرف اللہ ہے، اور وہ بھی ایک اللہ۔ انہوں نے چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، لیکن سچائی کب تک چھپتی؟ کسی نے بادشاہ تک ان کی مخبری کر دی۔ جب ان نوجوانوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ذرا بھی خوف محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے سینہ تان کر کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور ہم اس کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ بادشاہ ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا، لیکن ان کے شاہی خاندان سے ہونے کی وجہ سے اس نے انہیں چند دن کی مہلت دی کہ وہ سوچ لیں اور اپنے دین سے پھر جائیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب ان نوجوانوں کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ جھوٹے بتوں کے سامنے سر جھکا دیں یا پھر ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیں۔ انہوں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ وہ اپنے گھر بار دولت خاندان کو چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں شہر سے نکل پڑے۔ راستے میں ان کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی شامل ہو گیا جسے تاریخ قطمیر کے نام سے جانتی ہے۔ نوجوان چلتے چلتے ایک پہاڑی غار میں پہنچے جسے کہف کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہدایت کی سامان پیدا کر۔ وہ تھکے ہوئے تھے اس لیے اس غار میں لیٹ گئے، اور پھر اللہ پاک نے ان پر ایسی گہری نیند طاری کر دی جو کوئی عام نیند نہیں تھی۔ وہ 1 2 یا 10 دن نہیں بلکہ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ ناظرین، یہاں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر ہم انگلش کیلنڈر شمسی کے حساب سے دیکھیں تو یہ پورے 300 سال بنتے ہیں۔ اگر اسلامی کیلنڈر قمری کے حساب سے دیکھیں تو یہ 309 سال بنتے ہیں۔ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی یہ سائنسی فرق بتا کر ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا تھا تاکہ کوئی آواز انہیں نہ جگا سکے، اور سورج کی دھوپ اس طرح غار سے گزرتی تھی کہ ان کے جسم خراب نہ ہو۔ ان کی کروٹیں بھی بدلواتا تھا تاکہ ان کا لباس اور مٹی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ سبحان اللہ! اگر کوئی اس وقت اس غار میں جھانکتا تو وہ خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا، کیونکہ وہ ایک جاہ جلال کا منظر تھا۔ 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ظالم بادشاہ دقیانوس مٹی میں مل چکا تھا، نسلیں بدل چکی تھی، اور اب اس علاقے میں ایک نیک اور ایماندار بادشاہ کی حکومت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ نوجوان ایسے جاگے جیسے کوئی ایک رات کی نیند سے جاگتا ہے۔ انہیں شدید بھوک کا احساس ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنا عرصہ سوئے؟ کسی نے کہا شاید 1 دن یا کچھ حصہ۔ انہوں نے اپنے پاس موجود پرانے زمانے کے چاندی کے سکے نکالے اور اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ وہ چھپ کر شہد چائے اور کچھ حلال اور اچھا کھانا لے آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے تاکید کی کہ ذرا بچ کر جانا، کہیں دقیانوس کے سپاہی تمہیں پہچان نہ لے۔ جب وہ ساتھی شہر پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ راستے بدل چکے تھے، عمارتیں نہیں تھیں، اور سب سے بڑی حیرت یہ کہ لوگ سرعام اللہ کا نام لے رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ جب وہ ایک دکان پر کھانا لینے گیا اور اس نے وہ چاندی کا سکہ دکاندار کو دیا، دکاندار چونک گیا۔ وہ سکہ 300 سال پرانا تھا۔ دکاندار نے سمجھا کہ شاید اس نوجوان کو کوئی پرانا خزانہ ملا ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ جب بادشاہ کے سامنے اس نوجوان نے اپنی کہانی سنائی تو بادشاہ اور وہاں موجود لوگ رونے لگے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ
اللہ کا وہ معجزہ ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس دور میں کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر شک کرتے تھے۔ اصحاب کہف کا جاگنا اس بات کی زندہ دلیل بن گیا کہ اللہ جب چاہے جسے چاہے دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ جب بادشاہ اور شہر کے لوگ اس نوجوان کے ساتھ غار پر پہنچے اور باقی ساتھیوں سے ملے تو سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے ان نوجوانوں کو دوبارہ پاکیزہ موت عطا کر دی اور وہ ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو گئے۔ مسلمانوں، یہ سچی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ پر سچا ایمان لاتا ہے اور اس کے بھروسے پر نکل کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستے کھولتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ کتے کا ذکر قرآن میں آتا اس بات کی دلیل ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت ایک جانور کو بھی تاریخ میں امر کر دیتی ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔